بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ آخر کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما دیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اس قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایلا نامی ایک گاؤں میں سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحالی اور فراخی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب اور ہریالی ہی ہریالی تھی، اور یہ لوگ اپنی زندگی بے حد خوشی سے گزار رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ کر خود بھی کھاتے تھے اور بازار لے جا کر بیچتے بھی تھے، اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوشحال ہوئی تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ وہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور ساری قوم پریشان ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہی دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو یہ حیلہ بتایا کہ تم سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لو۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں جمع ہو جائیں گی، تو اس طرح تم ان نالیوں کا منہ بند کر دینا، تو پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کو ورغلایا، تو اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلہ بازی پسند آ گئی، اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے سے مچھلیاں وافر مقدار میں ان حوضوں میں جمع ہو جاتی۔ اس قوم کے نافرمان لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر یہ ہفتے والے دن کا ہی شکار کرنا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو
جنہیں اللہ تعالیٰ عنْ قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش و نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے حیلے کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن نالیوں کے ذریعے سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس 1200 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار بنا لی، جس کے ایک طرف وہ نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس نافرمان قوم کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی اس نافرمانی سے باز نہ آئے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھنے لگے اور زور زور سے رونے لگے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی اس آیات میں ہے۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ان لوگوں کو منع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے؟ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے جب ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔